بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے چیپٹر کی دوسری ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو باقی کی ریڈنگ اور انٹروڈکشن بتاؤں گی۔ اس چیپٹر کا نام ہم نے پڑھا تھا میرا شہر۔ چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر دیکھ لیجئے گا، یہ ہے 21 یعنی کہ 21۔ سکر میں بہت سے اسکول اور کالج بھی ہیں، کئی مشہور اور پر رونق بازار بھی ہیں، خاص طور پر صرافہ بازار اور مہران مرکز میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سکر میں کئی تاریخی مقامات بھی ہیں، ان میں مسجد محمد بن قاسم، بندر روڈ مسجد، سادھو بیلا، کلکان دیوی کا مندر، جئے شاہ کا مزار اور گھنٹہ گھر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ دریائے سندھ پر بنایا ہوا سکر بیراج اور ریلوے پل بھی بہت اہم ہے، اسے خینچی والا پل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دریا اور شہر کا نظارہ بہت بھلا لگتا ہے۔ لب مہران سکر کا ایک مشہور باغ ہے، یہ دریائے سندھ کے قریب واقع ہے۔ یہاں سرسبز درخت اور رنگ برنگے پھول ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، لوگ یہاں کشتی کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے مچھروں کی بستی ہے، یہاں کی بھی ایک خاص ثقافت ہے، یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دریا میں سفر کرتے ہیں اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ سکر شہر کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے۔ سکر فضائی رابطے کے ذریعے بھی کراچی اور ملک کے دوسرے شہروں سے جڑا ہوا ہے۔ سکر میں نیا ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ سڑک، ریلوے اور کشتی کے ذریعے بآسانی سکر شہر کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ کبھی فرصت ملے تو میرے شہر ضرور آئیں، ضرور تشریف لائیں۔ جی کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ، ہم نے پہلے پڑھا تھا سکر کا نام کیسے لیا گیا، سکر کے مقامات۔ اب ہم نے اس پیج پہ جو ہم نے ریڈنگ میں سمجھ میں ہمیں آیا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ سکر میں اسکول اور کالج موجود ہیں اور یہاں پہ رونق بھرے بازار بھی ہیں جہاں پہ ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ یہاں پہ تاریخی مقامات بھی بہت سارے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ریلوے بھی ہے، ریلوے پل بھی ہے، جسے کون سا پل کہا جاتا ہے؟ خینچی والا پل کہا جاتا ہے، اور جہاں کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں کا ایک مشہور باغ ہے جس کا نام لب مہران کے نام سے ہے، اور یہاں پہ یہ سب کہاں واقع ہے؟ دریا سندھ کے قریب واقع ہے۔ یہاں اس باغ میں رنگ برنگے پھول دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں کشتی کی سیر سے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ سکر شہر کا اچار اور سکر شہر کے بسکٹ بہت مشہور ہیں، تو ہمیں اس صفحے پر یہ پتہ چلا کہ سکر شہر کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں لکھا ہے اس میں سکر شہر جو ہے وہ فضائی رابطے سے بھی کراچی اور دوسرے ملک کے شہروں سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ پلین میں بھی سکر تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں، اور نیا ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ کلاس، امید ہے آپ لوگوں کو یہ صفحہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی ورکنگ کی طرف۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 24 یعنی کہ 24۔ چلیے قواعد پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے بے جان چیزوں کو کیسے پہچانیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ کلاس، ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مذکر و مؤنث یہ ہوتے ہیں، جیسے لڑکا ہے تو لڑکی، مرغہ ہے تو مرغی، بکرا ہے تو بکری۔ اب ہمیں بے جان چیزوں میں مذکر اور مؤنث تلاش کرنے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ باتیں پہچاننے میں آپ کو مددگار ہو سکتی ہیں۔ کچھ باتیں دی گئی ہیں ہمیں الف ب ج د، جسے پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ مذکر کیا ہوتے ہیں اور مؤنث کیا ہوتے ہیں، اور یہ ساری کون سی چیزوں میں سے تلاش کرنے ہیں؟ ہمیں بے جان چیزوں میں سے تلاش کرنے ہیں۔ چلیے الف پڑھتے ہیں۔ الف میں لکھا ہے تمام مہینوں اور دنوں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تمام مہینوں مطلب جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور دنوں کے نام پیر، منگل، بدھ، لیکن آگے لکھا ہے سوائے جمعرات کے۔ جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جمعرات مذکر میں نہیں آئے گا، سارے دنوں کے نام مذکر میں آئیں گے لیکن جمعرات جو ہے وہ مؤنث میں آئے گا۔ بے دیکھیے زبانوں، نمازوں اور کتابوں کے نام مؤنث ہیں۔ زبانوں، اردو زبان، فارسی زبان، پنجابی زبان، یہ سارے ہمارے کس میں آئیں گے؟ مؤنث میں۔ جیسے نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری ہماری مؤنث میں آئیں گی۔ کتابوں کے نام، میری اردو کی کتاب، میری انگلش کی کتاب، میتھ کی کتاب، یہ سب مؤنث میں آئیں گی۔ چلیے جیم پڑھتے ہیں۔ جیم میں لکھا ہوا ہے زمین، مشتری اور زہرہ کے علاوہ تمام سیارے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔
زمین مونس میں آتی ہے، مشتری بھی ایک سیارہ ہے، وہ بھی مونس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام سیارے جتنے بھی ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ دال دیکھیے، چاندنی کے علاوہ تمام دیہاتوں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ دیہاتوں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن یہ جو چاندنی ہے یہ جو ہے مونس میں آتا ہے۔ آگے دیکھیے، زیادہ تر ایسے اسم جو الف یا ہے پر ختم ہو مذکر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر باجا، باجا میں آخری حرف جو ہے وہ الف ہے، یہ ہمارا مذکر ہے۔ بستہ میں آخری حرف ہے، اس لیے یہ بھی ہمارا مذکر ہے۔ کرتا، کرتا میں آخری حرف ہمارا الف ہے، اس لیے یہ بھی مذکر میں آتا ہے۔ باقی کے دیکھیے لفظ چہرہ، کارخانہ، تالا وغیرہ۔ آگے دیکھیے، لیکن یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مؤنث الفاظ دیکھ لیں، دعا، تنخواہ، ہوا، فضا، درگاہ۔ یہ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اس کے اینڈ میں بھی الف آ رہا ہے آ رہا ہے، لیکن یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے کلاس، اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 25 پر، یعنی کہ 25 پر۔ اس میں لکھا ہے جن الفاظ کے آخر میں دان یا ستان آئے مذکر بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبرستان، گلستان، ہوادان، پاندان، پاندان وغیرہ۔ یہ کیا بولے جاتے ہیں؟ یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جن بے جان چیزوں کا آخری حرف تے ہو وہ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدرت، عادت، عزت، موت، رات، برسات، شرارت وغیرہ۔ پھر لکھا ہے زیادہ تر چھوٹیے پر ختم ہونے والے حرف بھی مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھتری، دری، نالی، زردی، تھالی، ٹوپی، چھڑی وغیرہ۔ لیکن موتی، پانی اور گھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کلاس، موتی، پانی اور گھی جو ہے وہ مذکر ہیں، باقی جو آپ کو اوپر چھوٹیے والے حرف دکھے ہیں، لفظ دکھے ہیں، وہ مؤنث ہیں۔ اب لاسٹ والا سوال دیکھیے ہمارا 4 کا الف حصہ، جس میں لکھا ہے کمرہ جماعت سے 5 بے جان مذکر اور 5 بے جان مؤنث تلاش کر کے لکھیں۔ آپ کے کمرے میں یا آپ کی جماعت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں، صرف 5 لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کلاس، ان کالم میں نے جو فل اپ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، بستہ پہلا مذکر ہے، بستہ جو کہ بے جان چیزوں میں آتا ہے۔ بستہ میں آخری حرف ہے، تو ہم نے ابھی پڑھا الف اور ہے پر ختم ہونے والے الفاظ مذکر کہلاتے ہیں، لیکن دعا، تنخواہ، ہوا وغیرہ یہ نہیں کہلاتے، یہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے دوسرا پنکھا، اور تیسرا لکھا ہے صفحہ، اور نیچے کے 2 جو ہیں وہ آپ نے خود فل اپ کرنے ہیں، یہ آپ کا ٹاسک ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث دیکھیے، میں نے لکھا ہے کرسی، کاپی، ڈبیا، اور باقی کے 2 مؤنث بے جان چیزیں جو آپ نے اپنے کمرے یا جماعت میں تلاش کرنی ہے وہ آپ نے خود کر کے لکھنی ہے۔ شکریہ، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے اچھا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔